سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل، نشاندہی ضروری ہے، آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں تک۔ پروگرام آواز دوست، تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام، دیکھیے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواد احمد چیمہ کے ساتھ پروگرام آواز دوست۔ آفٹر بریگزٹ 30 دسمبر 2020 کو بریگزٹ ہو چکا، سب جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ جو ڈیڈ لائن ہے جون میں ہے بلکہ دسمبر میں نہیں تھی۔ یہ چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈفرنس یہ ہے کہ 30 دسمبر کو جو بھی یورپین سٹیزن یا ان کے فیملی ممبرز یو کے میں جو یہاں پہ آ چکے تھے، اپنے ٹریٹڈ رائٹ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیے انہوں نے، ان لوگوں کے لیے اور روٹ ہے، لیکن جو لوگ 30 دسمبر کے بعد آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے۔ اب جو لوگ جن کے پاس 5 ایئرز کا ان کو فیملی پرمٹ ملا ہوا تھا یو کے میں رہتے ہوئے، ان کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 جو ہے وہ جون ہے، تاکہ وہ پری سیٹلمنٹ اپلائی کر لیں۔ یہ پری سیٹلمنٹ الگ چیز ہے، اس پہ نیو لوگ کوالیفائی نہیں کریں گے، یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے EU سٹیزن جو 30 دسمبر سے پہلے یو کے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے ٹریٹڈ رائٹ ایکسرسائز شروع کر دیے، مین کہ انہوں نے یہاں پہ پڑھنا یا کام کرنا یا سیلف امپلائمنٹ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیا یو کے اندر، وہ اپنے کلوز فیملی ممبرز کو لے کے آ سکتے ہیں۔ کلوز فیملی ممبر سے کیا مراد ہے؟ بیوی، ان کے بچے انڈر 21 ایئرز اولڈ۔ اگر اوور 21 ہے تو ضروری ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے کہ وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے EU کے اوپر، ادروائز یا پیرنٹس ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کچھ کمپیشنیٹ اور کمپیلنگ سرکمسٹانسز اگر ہوں تو آئیڈیل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بردر، سسٹرز، انکل، کزنز وہ شامل اس میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ آتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اندر۔ تو ایک تو یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کی ضرورت تھی۔ اب وہ کنفیوژن یہ تھی کہ بردر جو چچا یا انکل، نیفیو، نیس آ سکتی ہے، تو آنسر وہ ہے وہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو سپاؤس ہیں یا فیانسے ہے، اس کی بھی شرط یہ ہے کہ ان کے جو ریلیشن شپ ہیں 30 دسمبر 2020 سے پہلے ہونے چاہیے، یہ بھی اسٹیبلش کرنا ہے۔ لیکن اگین کہ جو اسپانسر ہے یورپین سٹیزن، وہ یو کے میں 30 دسمبر 2020 سے پہلے یہاں پہ آ چکا ہو۔ اب یہ چیزیں تھیں جو کلیئر ہونے والی تھیں۔ اگر کوئی نیا بندہ یہاں پہ آنا چاہتا ہے، جو دوسرا کویشچن آپ کا ہے کہ نئے کوئی یورپین، تو اس کے لیے اب کوئی ڈفرنس نہیں ہے ایک ویزا نیشنل میں اور نان ویزا نیشنل میں۔ ویزا نیشنل سے مراد کامن ویلتھ کنٹری۔ اب فار ایگزامپل امریکن ہیں یا کینیڈین ہیں، ان کو یو کے آنے کے لیے ویزا نہیں چاہیے، وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ پاکستان سے ہے یا بنگلہ دیش سے ہے تو ان کو یہاں ویزا چاہیے، ان کو ویزا نیشنل کہیں گے، ان کو ویزا نیشنل نہیں کہیں گے۔ تو اب دونوں صورتوں میں یورپین سٹیزن یہاں پہ آ سکتے ہیں وزٹ کے لیے اپ ٹو 6 منتھ، لیکن ان کو کام الاؤ نہیں ہوگا، بزنس نہیں کر پائیں گے۔ اگر ان کو بزنس کرنا ہے یا کام کرنا ہے، اس کو پھر اکارڈنگ ٹو جس طرح پاکستان کے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں اسی روٹ کے اوپر، وہ اسکلڈ ورکر روٹ ہے جس کو آپ ٹیئر 2 بھی کہتے ہیں، ورک پرمٹ بھی کہتے ہیں، یا انویسٹر ویزا روٹ ہے، اس کے روٹ کے تھرو ان کو آنا ہوگا۔ ایز اے یورپین سٹیزن یہاں پہ اپنے ٹریٹڈ ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے، لیکن کچھ فلیکسیبلٹی آئرلینڈ کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آئرش پاسپورٹ ہے ان کے لیے فلیکسیبلٹی، اس میں 2 کیٹیگری پاسبل ہو سکتی ہیں یہاں پہ آنے کے لیے۔ یورپین جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں اس میں ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس سیٹلمنٹ بھی یورپ کی ہے یا لیو بھی ہے، ویزا بھی ہے، تو بھی اور ایک پاسپورٹ ہولڈر خاص ڈفرنس نہیں ہے، سیم ہی کیٹیگری اب ہوگی۔ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے۔ نمبر 1، یہاں پہ آنا ہے تو اگر ان کے پاس یورپ میں بزنس ہے اور اس کی ایک برانچ یا سبسڈری آفس یو کے میں بنانا چاہتے ہیں، اس صورت میں اسے کہتے ہیں سول ریپرزینٹیٹیو ویزا۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے یو کے میں ریلوکیٹ ہونے کی، لیکن ناٹ ایز انڈیویجول، تھرو کارپوریٹ کمپنی کے تھرو ہوگا یہ، ٹھیک ہے جی۔ 1، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ایڈیسن اینڈ خان سولسٹرز وہاں پہ اویلیبل ہیں، پڑی ہوئی ہیں۔ سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ ہے ورک پرمٹ، اس کے لیے یہاں پہ ٹیئر 2 اسپانسر ہونا مسٹ ہے۔ اگر اپلیکینٹ اس کے پاس یو کے میں ٹیئر 2 اسپانسر وہ ان کو مل جاتا ہے تو اس صورت میں پھر یہاں پہ ایز اے ورک پرمٹ جسے کہتے ہیں آپ یہ ٹیئر 2، تو وہ اسپانسر اس اسکلڈ روٹ کے اوپر آیا جا سکتا ہے۔ یہ کیٹیگری ہے۔ باقی صرف ایڈوانٹیج اب یورپین سٹیزن کو یہ ہوگا کہ بغیر ویزے کے یہاں پہ وزٹ کر پائیں گے یو کے کو، جس سے ملنا ہے یا کوئی ٹائم تو، لیکن ان کو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ الاؤ بائی لا نہیں ہوگی۔
اسپین میں واقع کرتبہ ریسٹورانٹ، پاکستان سے میلوں دور پاکستانی کھانوں کا بہترین مرکز، لذیذ مکس گرلز، عمدہ کڑھائی ڈشز اور بہت ساری روایتی ڈشز آپ کے لیے خاص تازہ تیار کی جاتی ہیں۔ بہترین سروس اور خوبصورت ماحول، تو جب بھی یاد آئے وطن کی ضرور آئے کرتبہ ریسٹورانٹ۔ یاد رہے ہماری کوئی اور برانچ نہیں۔ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ۔ برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں۔ بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا، ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ، ایڈریس کائے چلی نمبر 51۔ باقی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں۔ کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم۔ پاکی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا پتہ ہے ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔